رافیل کی تباہی بھارتی دفاعی نظام کے لیے دھچکا۔ پاک فضائیہ رافیل گرانے والی پہلی فورس بن گئی۔ پاکستان کی جانب سے 3 بھارتی رافیل لڑاکا طیارے مار گرائے جانے سے بھارت کی سیکیورٹی اور دفاعی نظام کو اسٹریٹجک، نفسیاتی اور سفارتی سطح پر ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ کامیاب کارروائی پاک فضائیہ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ بھارت کے لیے یہ صورتحال فضائی دفاعی تیاری اور کارروائیوں کے طریقہ کار میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں 3 جدید ترین رافیل بھی شامل تھے، اور اس کے نتائج فوری طور پر دیکھنے کو ملے۔ رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز میں تیزی سے کمی واقع ہوئی، جبکہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر اور J-10C لڑاکا طیارہ بنانے والی چائنیز کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ رافیل طیارے دنیا کے جدید ترین ملٹی رول لڑاکا طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ فرانسیسی کمپنی کے تیار کردہ یہ طیارے گہرے اسٹرائک مشنز، فضائی برتری، جاسوسی، جوہری ریفرنس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بھارت نے 2016 میں 36 رافیل طیارے خریدنے کے لیے $9 ارب کا معاہدہ کیا۔ ان طیاروں کی ترسیل 2022 میں مکمل ہوئی۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے فی طیارہ $24 کروڑ ادا کیے۔ ان طیاروں کو بھارتی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ رافیل طیارہ مار گرانے والی پہلی فورس بن گئی ہے۔ رافیل حاصل کرنے کے بعد بھارت یہ بڑھ کے مار رہا تھا کہ اسے نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا پر بھی فضائی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ جس وقت پاکستان کو یقین تھا کہ بھارت کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اسے بھرپور جواب دے سکتا ہے، وہیں بھارت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مودی کو خبردار کر رہے تھے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا۔ چند روز قبل سابق بھارتی فوجی افسر پراوین سہانی نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کو بھارت پر ایک منفرد فوجی برتری حاصل ہے۔ ایک آرٹیکل میں پراوین سہانی نے کہا کہ چونکہ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران بھارتی فضائیہ کے آپریشنل خلا کا پردہ فاش ہوا، لہٰذا پاک فضائیہ اور پاک فوج دونوں سے الیکٹرانک وارفیئر اور الیکٹرانک اسپیکٹرم مینجمنٹ میں اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے مضبوط فضائی دفاع بنایا اور امکان ہے کہ وہ چینی ساختہ ڈرونز کو اپنی دوسری سطح کی قوت کے طور پر استعمال کرے گا۔ بھارتی فوج کے برعکس پاکستانی ملٹری پلیٹ فارمز میں زیادہ تر چائنیز ساز و سامان ہیں۔ ان کے پاس طویل عرصے تک فضائی اور زمینی فائر پاور کی شدید کارروائی کو بر وقت رکھنے کے لیے بہترین آپریشنل سہولت موجود ہے۔ سہانی کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کے تحت اگست 2020 میں چین کے تعاون سے قائم کیا گیا سینٹرل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ آپریشنل سرپرائز دے گا۔ انہوں نے یہ بھی